نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید مدثر شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل چینل مولانا سید مدثر شیرازی۔ آپ حضرات کو ترجمہ قرآن و عربی گرامر کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج لیکچر نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم مذکر سے مؤنث بنانا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ضمیر منفصل مؤنث کا تذکرہ بھی ہوگا۔ ہمارے کورس کی خصوصیات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ محنت اور کوشش کر کے اس کورس کے ذریعے ترجمہ قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک منفرد کورس ہے اور بہت ہی آسان اور سہل انداز اور سہل طریقہ ہے۔ اگر آپ ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ اس کورس کو بآسانی کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ترجمہ قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یہ نیا یوٹیوب چینل ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن پڑھنے کے خواہش مند ہیں اور داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پر کلک کر کے آپ داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ کلک کر کے آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کو بہت ساری مفید معلومات ملیں گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق میں سب سے پہلے ضمیر منفصل مذکر کا اعادہ کریں گے، یعنی لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم نے جو ضمیر منفصل مذکر پڑھی تھی اس کا اعادہ کریں گے۔ اس کے بعد ضمیر منفصل مؤنث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تاکہ آپ کو دونوں کے درمیان فرق بھی معلوم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ضمیر منفصل مذکر، اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ اب ہم اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد۔ یہ تھی ضمیر منفصل مذکر، جس کے لیے میں نے دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا۔ آپ کو بتایا تھا کہ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم ضمیر منفصل مؤنث کو سمجھیں گے، یعنی وہ ضمیریں جو الفاظ سے الگ ہو کر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا استعمال بھی تقریباً 126 مرتبہ ہوا ہے۔ ضمیر منفصل مؤنث کا استعمال 126 مرتبہ ہوا ہے۔ تو ضمیر منفصل مؤنث کیا ہیں آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ دوبارہ سے مات فرمائیں۔ ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ترجمہ: وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت، آپ 2 عورتیں، آپ سب عورتیں، میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔ تو الحمدللہ آپ نے ضمیر منفصل مؤنث کو بھی سمجھ لیا۔
اب ہم مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ سمجھیں گے۔ واحد مذکر کے آخر میں اگر ہم گول تا لگا دیں تو اس سے واحد مؤنث بن جائے گی۔ اگر کسی لفظ یعنی مذکر کا لفظ ہے اس کے آخر میں ہم، اور واحد مذکر ہے اس کے آخر میں ہم گول تا لگاتے ہیں تو اس سے وہ لفظ واحد مؤنث بن جائے گا۔ جیسے اس کی مثال مسلمن ہے، میم سین لام میم، مسلمن ایک مسلمان مرد۔ جب ہم اس کے آخر میں میم کے بعد گول تا لگائیں گے تو بن جائے گا مسلمتن، مؤنث بن جائے گا، مسلمتن ایک مسلمان عورت۔ اسی طرح لفظ مؤمن آخر میں گول تا لگائی، مؤمنتن ایک مومن مرد، مؤمن ایک مومن مرد، مؤمنتن ایک مومنہ عورت۔ اسی طرح صالح ایک نیک مرد اور آخر میں گول تا لگائیں، صالحتن ایک نیک عورت۔ اسی طرح فاسق ایک گناہ گار مرد اور فاسقتن ایک گناہ گار عورت۔ اسی طرح مشرکن ایک مشرک مرد اور مشرکتن ایک مشرکہ عورت۔ کافرن کافر مرد اور کافرتن کافر عورت۔ اسی طرح منافقن ایک منافق مرد اور اگر آخر میں گول تا لگائیں گے منافقتن منافقہ عورت۔ تو الحمدللہ آپ نے مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ اب ہم واحد مؤنث سے تثنیہ اور جمع بنانا سیکھیں گے، یعنی تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث بنانا سیکھیں گے۔ تو اس کا آسان طریقہ وہی قاعدہ ہے، واحد مؤنث کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کریں گے تو تثنیہ مؤنث بن جائے گا۔ جیسے مسلمتن سے مسلمتانی، مسلمتن سے مسلمتانی، یعنی تا کے بعد الف اور نون کا اضافہ کر دیں۔ اور جمع مؤنث کیسے بنائیں گے اس کو آپ سمجھیے۔ جمع مؤنث بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان اور سہل ہے۔ واحد مؤنث کی جو تا ہے اس سے پہلے ہم الف کا اضافہ کریں گے اور جو گول تا ہے اس کو لمبی تا میں بدل دیں گے تو جمع مؤنث بن جائے گا۔ جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن، یعنی تا سے پہلے جو واحد مؤنث کی تا تھی اس سے پہلے ہم نے الف کا اضافہ کر دیا اور جو واحد مؤنث کی تا تھی اس کو لمبی تا میں بدل دیا، صرف یہ فرق کیا، تو اس سے کیا ہوا، جمع مؤنث بن گیا مسلماتن۔ تو اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ مسلمتن، دیکھیں مسلمتن ایک مسلمان عورت، مسلمتانی دو مسلمان عورتیں، اور مسلماتن سب مسلمان عورتیں۔ اسی طرح اگلی مثال آپ دیکھیں، مؤمنتن ایک مومنہ عورت، مومنتانی دو مومنہ عورتیں، اور مؤمناتن سب مومن عورتیں۔ اسی طرح صالحتن ایک نیک عورت، صالحتانی دو نیک عورتیں، اور صالحاتن سب نیک عورتیں۔ اسی طرح صابرتن ایک صبر کرنے والی عورت، صابرتانی دو صبر کرنے والی عورتیں، صابراتن سب صبر کرنے والی عورتیں۔ صائمتن ایک روزہ رکھنے والی عورت، صائمتانی دو روزہ رکھنے والی عورتیں، اور صائماتن سب روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اسی طرح ذاکرتن ایک ذکر کرنے والی عورت، ذاکرتانی دو ذکر کرنے والی عورتیں، اور ذاکراتن سب ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو الحمدللہ آپ نے چند مثالیں بھی سمجھ لی کہ کس طرح ہم نے مذکر سے مؤنث بنایا اور پھر اس مؤنث کی تثنیہ اور جمع بنائی۔ اب چند مثالوں سے ہم ضمیر منفصل مؤنث کے ساتھ مشق کریں گے، چند الفاظ لگا کر آپ ملاحظہ فرمائیں اور اسی طرح کوشش کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ تو چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسے مؤمنتن، مسلمتن، صالحتن، تین الفاظ ہیں، ان سے ہم گردان کریں گے۔ تو طریقہ کار اس میں بھی یہی ہے، واحد کے لیے واحد،
تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع کا لفظ لگایا جائے گا. یعنی ضمیر واحد ہے تو آگے لفظ بھی واحد، ضمیر تثنیہ ہے تو آگے لفظ بھی تثنیہ، اور ضمیر جمع ہے تو آگے لفظ بھی جمع آئے گا. کیسے آپ ملاحظہ فرمائیں. ہی مسلمۃ، ہما مسلمتان، ہن مسلمات، انت مسلمۃ، انتما مسلمتان، انتن مسلمات، انا مسلمۃ، نحن مسلمات. ترجمہ: وہ ایک مسلمان عورت ہے، وہ دو مسلمان عورتیں ہیں، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں. آپ ایک مسلمان عورت ہو، آپ دو مسلمان عورتیں ہیں، آپ سب مسلمان عورتیں ہیں. میں ایک مسلمان عورت ہوں، ہم سب مسلمان عورتیں ہیں. اسی طرح مؤمنۃ سے، ہی مؤمنۃ، ہما مؤمنتان، ہن مؤمنات، انت مؤمنۃ، انتما مؤمنتان، انتن مؤمنات، انا مؤمنۃ، نحن مؤمنات. وہ ایک مومن عورت ہے، وہ دو مومن عورتیں ہیں، وہ سب مومن عورتیں ہیں. آپ ایک مومن عورت ہو، آپ دو مومن عورتیں ہیں، آپ سب مومن عورتیں ہیں. میں ایک مومن عورت ہوں، ہم سب مومن عورتیں ہیں. اسی طرح ایک لفظ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صالحۃ، ہی صالحۃ، ہما صالحتان، ہن صالحات، انت صالحۃ، انتما صالحتان، انتن صالحات، انا صالحۃ، نحن صالحات. وہ ایک نیک عورت ہے، وہ دو نیک عورتیں ہیں، وہ سب نیک عورتیں ہیں. آپ ایک نیک عورت ہو، آپ دو نیک عورتیں ہیں، آپ سب نیک عورتیں ہیں. میں ایک نیک عورت ہوں، ہم سب نیک عورتیں ہیں. تو الحمدللہ آج کا سبق آپ نے سمجھ لیا، اور آج کے سبق میں آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے مؤنث کو سمجھا، ضمیر منفصل مؤنث وہ آپ نے سیکھی، اور اس کے ساتھ واحد مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ، اور پھر تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھا. تو قرآن مجید میں آپ غور و فکر کریں، اور اس طرح کے جب الفاظ آئیں تو آپ کے یعنی ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ ہم نے کہاں پڑھا تھا، اور کون سا قاعدہ، کون سا قانون ہم نے کہاں پڑھا تھا جس کے تحت اس کا ترجمہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.